سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ محرم کے بعد اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ ہے وہ سفر کا مہینہ ہے۔ آپ نے ماہ سفر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس وظیفے کو تسبیح کو دانوں پر پڑھو گے یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ چند منٹ کی ویڈیو دیکھنے سے اگر آپ کی زندگی بدل جائے تو اتنا ٹائم دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے، پھر اس عمل کا حیران کن فائدہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین، سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے کا نام سفر ہی تھا۔ اسلام سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس مہینے میں سفر وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام کو باطل قرار دیا اور اس مہینے کا نام سفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ اور سفر الخیر بلائی والا مہینہ رکھا۔ اور جیسے جیسے اسلامی تعلیمات سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات کی بجائے رسم و رواج اور شرک کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں اور دین کے بنیادی احکامات کو چھوڑ کر من گھڑت چیزوں کو ہی اصل دین قرار دیا جا رہا ہے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی بیشتر مسلمانوں کا یہی خیال ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں لوگ لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بہت محتاط اور خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں یہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے اختتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے سفر دور ہو جا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینے میں بکثرت جنات کی زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نظریے پر ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں، بلکہ یہ زمانہ جہالیت کی توہم پرستی ہے جس سے اسلام اپنے پیروکاروں کو منع کرتا ہے۔ سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے اور ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی بیاہ اور سفر وغیرہ سے بھی گریز کیا جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر 13 تاریخ کو چنے ابال کر اور بعض جگہوں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے اور اس پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کسی بھی قسم کے نئے کام کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں اور جس طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس طرح اس مہینے بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں اس لیے نکاح وغیرہ نہیں کرتے کہ اس مہینے میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اور ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والے نکاح نامے منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ شریعت محمدیہ ان دونوں مہینوں میں بلکہ 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں بھی نکاح پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔ شریعت نے سال بھر کے ہر دن اور ہر مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو جائز قرار دیا ہے اور کسی مہینے یا دن میں ان اموار کی ممانعت نہیں فرمائی۔ ناظرین، سفر کا مہینہ جسے بہت سے لوگ بلاؤں کا مہینہ کہتے ہیں، منحوسیت کا مہینہ کہتے ہیں، مشکلوں پریشانیوں کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے
अगर रवायात से देखा जाए, अगर इस्लामी तरीक से देखा जाए तो सफ़र का महीना खैर व बरकत का महीना है। सफ़र का महीना रब को राज़ी करने का महीना है। इस महीने में अल्लाह के नेक बंदे जंग की नीयत से अपने घरों को छोड़ दिया करते थे, खैर व बरकत की तलाश में निकल जाया करते थे। सफ़र का महीना रब्बे काबा के दूसरे महीनों की तरह अजमत और बरकत वाला महीना है। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके घर से बलाओं का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए तो आज माह सफ़र का चांद नज़र आने से पहले पहले अपने तमाम मकासद की नीयत करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, बैठे बैठे नस्लें आबाद हो जाएंगी, बैठे बैठे हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाएगा। माह सफ़र जब आता है तो अपने साथ खैर व बरकत लाता है और बहुत से लोग इस महीने को लापरवाही में गुजार देते हैं, बहुत से लोग इसकी अजमत को लापरवाही में गुजार देते हैं। बदनसीब है वो बंदा जो माह सफ़र का चांद नज़र आने से पहले पहले रब्बे काबा के ये दो नाम पढ़कर रब को राज़ी ना कर ले। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी है, कर्ज की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी है, बेबरकती, बेसुकूनी, लड़ाई झगड़ों की परेशानी है, तो माह सफ़र का चांद नज़र आने से पहले पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। वजीफ़ा बहुत छोटा है, वजीफ़ा इतना छोटा है, इतना मुजरब है, इतना ताकतवर है कि सिर्फ 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से ये अमल पढ़ने की देर है। आपको खुद समझ नहीं आएगी कि रिज़्क और दौलत और कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। जब रब की ज़ात देने पर आती है फिर मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर आपके पास आती है। लोग वजीफ़े पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह मैं ये चाहता हूँ ये मिल जाए, ये हाजत पूरी हो जाए। कभी रब से ये भी मांगा है कि ऐ अल्लाह तेरी रज़ा चाहता हूँ, तुझे राज़ी करना चाहता हूँ, तेरी रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरना चाहता हूँ। आज रब को राज़ी करने की नीयत से रब्बे काबा के ये दो नाम हाथों की उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़कर देखें। सफ़र का चांद नज़र आने से पहले पहले अगर किसी नामुमकिन हाजत को भी लेकर बैठोगे तो इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए नाज़रीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? माह सफ़र का चांद नजर आने से पहले पहले जब चाहिए, जिस वक्त चाहिए, ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कर्जदार हैं, कर्ज से नजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, बलाओं से और ज़मीनी आफतों से रब की हिफाजत चाहिए। कुछ भी मांग लो, मकसद की नियत करते ही फौरी अपनी आंखों को बंद कीजिए। पूरी तवज्जो, ध्यान और खलूस से नियत के साथ यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका तल्लक ख़त्म हो चुका है। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या हफीज़ु या सलामु का वजीफ़ा है।
اگر آپ سفر کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہو، رب کی سلامتی چاہتے ہو کہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، تو یا حفیظ یا سلام کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا حفیظ پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی زمینی سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظ پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل پریشانی، رکاوٹوں اور بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یا سلام پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ کے یہ 2 نام 15 بار نہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 15 بار یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورۃ کوثر کو پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہیں، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ 7 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں جس طرف قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 1 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।